زندگی کے کچھ اہم نکات آپ حضرات کے سامنے پہنچاؤں گا، تو حضرات آپ غور سماعت فرماتے رہیے۔ دیکھیے ابھی میں نے جس آیے مقدسہ کا خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سبحان اللہ، بے شک حضرت اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی سچوں کے دامن کے ساتھ وابستگی حاصل کر لو، سبحان اللہ، سچوں کا دامن تھام لو اور سچوں کے دامنوں کے ساتھ لپٹ جاؤ، اور سچوں کے قدموں کے ساتھ لپٹ جاؤ۔ تو حضرات دیکھیے، جب ہم اس آیہ معظمہ کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیہ معظمہ کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ وابستگی حاصل کر لو، سچوں کا دامن پکڑ لو۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کی کتابوں کو اٹھاتے ہیں، تو حضرات سر فہرست تاریخ کے اوراق کے اندر سب سے پہلے صدیق اکبر کا نام آتا ہے۔ حضرات جب ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مطالعہ کیا تو ہم کو پتا چلا کہ صدیق اکبر سچے ہیں، تو ہم صدیق اکبر کے دامن کے ساتھ وابستگی حاصل کرتے ہیں، صدیقی کہلاتے ہیں۔ تو حضرات اسی طریقے سے آگے چل کر جب ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سچے ہیں، تو قادریت کا پٹا ہم گلے میں ڈالتے ہیں، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے ہم قادری کہلانے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے آگے چلتے ہیں تو ہمیں خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ سچے ملتے ہیں، تو ان کے قدموں میں پڑ جاتے ہیں، ان کے قدموں کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں، تو حضرات ہم چشتی کہلاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب کوئی مخدوم سمنا کو سچا پاتا ہے تو ان کے دامن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تو وہ شرفی کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات دیکھیے، جب تاریخ کا ہم مطالعہ کرتے آئے، جب ہم تاریخ صدیق اکبر سے لے کر پڑھتے آئے، آگے پڑھتے چلتے آئے، تو خواجہ اجمیری سے بھی آگے چلے آئے، تو حضرات جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے اس بات پر پہنچتے ہیں کہ حضور سیدنا سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ العزیز ہمیں سچے ملتے ہیں، سبحان اللہ، کریمہ کی روشنی میں، تو ہم ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے حضور سیدنا مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کو سچا پاتے ہیں، تو جب ہم ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو حضرات نوری کہلاتے ہیں۔ حضرات دیکھیے، یہ سچوں کی کہانی ہے، لیکن حضرات ٹائم ہوتا جا رہا ہے، میں آپ کو نکات اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے بتاؤں گا۔ حضرات اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو تب ہمیں معلوم ہوتا ہے، یہ علم ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا دنیا سنیت پر احسان عظیم ہے۔ اور حضرات دیکھیے، جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم تاریخ کی کتب اٹھاتے ہیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کی کتاب اٹھاتے ہیں، تو حضرات ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اس دار گیتی پر دیوبندیت کی کالی گھٹا عالم اسلام میں پھیل رہی تھی، جب وہابیت کی کالی گھٹا عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی، جب دیوبندیت کی تیز آندھی عالم اسلام کو تباہ و برباد کر رہی تھی، جب نجدیت اپنا دامن وسیع کر رہی تھی، اور حضرات جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں،
سیرت امام احمد رضا پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب دشمنان رسول چراغ عشق مصطفیٰ کو بجھانے پر در پہ تھے، یعنی بالکل یہ اس طریقے سے تیار تھے عشق مصطفیٰ کی شمع کو بجھا دیا جائے، تو حضرات جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں تو حضرات یہ سامنے نہیں تھا کہ اس طریقے سے ظاہر میں آ کر یہ نجدیت کا لبادہ اوڑھ کر عشق مصطفیٰ کی شمع کو بجھانا نہیں چاہ رہے تھے، بلکہ حضرات دیکھیے یہی کالی گھٹا جو نجدیت کی پھیل رہی تھی عالم اسلام کے اندر، تو حضرات مسلم نما بھیڑیا عظمت مصطفیٰ کو کم کرنے کے لیے، عظمت مصطفیٰ کو کم کرنے کے لیے کمر بستہ تھی۔ حضرات یہ نجدیت کی کالی گھٹا، یہ نجدیت جو اپنا دامن وسیع کر رہی تھی، کوئی سامنے سے آ کر وار نہیں کر رہی تھی بلکہ مسلم لبادہ اڑا ہوا تھا۔ عظمت مصطفیٰ کا جو مقام ہے اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے کمر بستہ کر لیا تھا۔ تو حضرات دیکھیے جب گمراہیت عالم اسلام کے اندر پھیل رہی تھی تو حضرات اس اندوناک دور میں بریلی کی سرزمین پر احمد رضا جلوہ گر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرات دیکھیے جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بریلی کی سرزمین پر جلوہ افروز ہوئے تو حضرات دیوبندیت کی اس کالی گھٹا کو آپ نے اپنی نوک قلم سے تار تار کر دیا۔ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ امام احمد رضا نے اپنی زبانوں نوک قلم سے نجدیت کا جو جس طریقے سے دامن وسیع ہو رہا تھا، یہ آندھی بڑھ رہی تھی، اس آندھی کو روک کر رکھ دیا۔ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قلم کتنا مضبوط تھا، کتنا طاقتور تھا کہ اس قلم کی نوک نے جو دیوبندیت، جو اہل حدیثیت پھیل رہی تھی، وہابیت پھیل رہی تھی، اس وہابیت کو آپ نے جو ہے ہمیشہ کے لیے لاجواب کر دیا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے قلم نے قیامت تک کے وہابیوں کے لیے دہشت پیدا کر دی، اور حضرت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے نوک قلم نے دشمن رسول اور عاشق رسول کے مابین خط امتیاز کھینچ کر رکھ دیا۔ وہ کیسے کہ دشمن رسول کون ہے، عاشق رسول کون ہے، اس کی پہچان اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے قلم نے کر دی۔ اور حضرات آگے جب چلتے ہیں تو حضرات دیکھیے کہ ہر لمحہ، ہر وقت جس نے عشق رسول کر درس دیا، اور حضرات جس کی زندگی عشق رسول کے اندر گزری، اور حضرات یہاں تک کہ ہمیں غلامی مصطفیٰ بننے کا طریقہ بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے سکھا دیا۔ اور حضرت عالم اسلام کی سنیت پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ آج اگر ہمارے دلوں کے اندر عشق رسول ہے، عشق رسول کی شمع ہمارے دلوں کے اندر روشن کر دی۔ سبحان اللہ۔ اب حضرات دیکھیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے آج 104 سال ان کو ہو گئی دنیا سے گئے ہوئے،